الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں 100 پارے کی تلاوت کی گئی اور مجموعی طور پر ہمارے 15 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی. آج کی صلاۃ تراویح کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے. آیت کو قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت کا خطاب دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی وہ جامع آیت ہے جس میں حق اور شر کو الگ الگ کر کے بتا دیا گیا ہے، اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں دشمن اسلام ولید بن مغیرہ جب وہ یہ آیت سنتے ہیں تو بے ساختہ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ بلا شبہ بہت اچھے احکامات دیے گئے. آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس آیت میں اللہ رب العالمین 3 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اور 3 چیزوں سے روک رہے ہیں. عدل، احسان اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا. ان 3 چیزوں کا اللہ رب العالمین کی آیت میں حکم ہے اور 3 چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ فحش چیزوں سے رکو، برائیوں سے رکو اور کسی کے اوپر ظلم کرنے سے، سرکشی سے، ان 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے. عدل کا حکم یہاں پر عام ہے کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں بھی عدل کرو، آپس کے معاملات میں بھی عدل کرو، آپ گھر کے معاملات میں بھی عدل کرو، آپ رشتہ داروں کے درمیان بھی عدل کرو. عدل و انصاف کا حکم دیا جاتا ہے. اور اسی آیت کی فضیلت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور سے خطبہ جمعے میں اس آیت کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا. چنانچہ ہر خطبہ جمعے کے اندر یہ آیت لازمی پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اگلی سورت الاسراء میں آغاز میں معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پورا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے 7 آسمانوں تک اور وہ پورے سفر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں مخالفین کی رائے کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مشرکین وہ اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں. بعض مشرکین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام سفر تو نیند کی حالت میں ہوا تھا. مفسرین اس کے جوابات دیتے ہیں اگر نیند کی حالت میں یہ سفر ہوتا تو قرآن مجید اس کی اتنی اہمیت کے ساتھ ذکر بھی نہ کرتا، اور اگر یہ سفر نیند کی حالت کا ہوتا تو اس وقت کے مشرکین اور کفار مکہ اتنی شدید مخالفت بھی نہ کرتے. بہرحال اس کے مفسرین اپنے طرف سے بہت سارے جوابات دیتے ہیں. اگلے رکوع میں یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے جب بھی فساد زمین میں مچایا ہے، اللہ رب العالمین کا قہر اور غضب ان پر ٹوٹا ہے. ہر دور میں یہودیوں نے جب بھی زمین میں فساد مچایا ہے اور اس طریقے سے خدائی احکامات کو توڑے تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. جب سب سے پہلے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، یہودیوں نے جب ان کو قتل کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر مفت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مقرر کیا جس نے انہیں بیت المقدس سے نکالا، فلسطین سے نکالا، ان کے رؤساء کو، علماء کو قتل کیا اور ان کے سامنے توریت کو جلایا اور ان کے بچوں بوڑھوں سب کو زندہ جلا دیا. اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ شہید کیا، تو اس کے بعد بھی ان کے اوپر ایک اور ظالم بادشاہ مسلط کیا گیا جنہوں نے ان کی پورے نسل کو مٹا دیا. اس کے بعد یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ جس طرح یہودیوں کا ہم نے ماضی میں انجام برا رکھا تھا تو اسی طرح یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ مسلمانوں کو ان کے اوپر ہم مسلط کر دیں گے اور آپ ہی اسی طرح ان کو ذلیل و خوار کرو گے. چنانچہ بعد میں ان کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا گیا. اور ماضی قریب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا. ہٹلر نے زندہ جلا دیا تھا یہودیوں کو اور ابھی بھی ان کی جو ہے نا وہ فساد ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں وہ فساد کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر سے اس کے اوپر اپنا خدائی پورا بچتا رہے گا. اگلی آیت میں فتنہ دجال کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہاں سے سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے. سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں
حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا تلاوت 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے سے جو شخص جمعے کے دن ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو 2 جمعے کے درمیان کو ان 2 جمعے کے درمیان جتنا یہ دن ہے ان کو اس کے لیے نور سے منور کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اپنے خاص رحم و کرم نازل فرماتے ہیں. اصحاب کہف کا بھی آیات میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دقیانوس نامی بادشاہ نے جو کہ زبردستی تمام لوگوں کو شرک مشرک بنایا کرتا تھا. تو ایسے لوگ تھے جو کہ اس وقت کے کامیاب ترین لوگ تھے اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی اچھے لوگ تھے, لیکن وہ موحد ہو چکے تھے, مبلغ ہو چکے تھے. تو انہوں نے اس دقیانوس نامی بادشاہ کی مخالفت کی. تو اس کے بعد وہ بادشاہ ان کی جان کے در پہ ہو گیا اور اپنی فوج ان کے پیچھے لگائی, یہاں تک کہ انہوں نے غار میں پناہ لی کہ 7 کی تعداد میں تھے. اور جب وہ غار میں اندر گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا اور 309 سال تک وہ غار کے اندر سوتے رہے. 309 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے جب انہیں دوبارہ بیدار کیا اور انہی میں سے مکسلمینہ مفسرین کرام ان کے نام لکھتے ہیں. تملیغہ جو ان کے کھانے کی ذمہ داری جس کی تھی اس کو باہر بھیجا گیا کہ جائے آپ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کریں. وہ باہر آتے ہیں تو شہر کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. وہ سکے جو اس وقت رائے کے وقت ہوتے ہیں وہ سکے اس وقت کوئی نہیں لیتا, یہاں تک کہ انہیں بادشاہوں کے پاس اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا ہے. اور وہ بادشاہ جب دیکھتے ہیں اور پوری وہ اپنے جو مورخین ہوتے ہیں اس دور کے دربار میں جب اس کا تمام تجزیہ لگاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ 7 لوگ تھے کہ جو پراسرار طور پر غار میں غائب ہو چکے تھے. اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہ معاہد تھا اور یہ 7 لوگ ان پورے لوگوں کے لیے, ان پورے گاؤں کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور ہیرو بن چکے تھے. تو اللہ رب العالمین اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد در حقیقت میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ایمان کی صداقت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور بندے کے اوپر جتنی بھی مشکلات آئے ایمان کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے. آخر اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیتا ہے. اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا ایک بندہ ہے ایسا سمندر میں رہتا ہے اور اس کے پاس جو علم ہے وہ میں نے تمہیں نہیں دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان واقعات کا تذکرہ ہے کہ جب وہ ایک معصوم شیخوار بچے کو حضرت خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فوراً انتظار کرتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ جس کشتی میں سوار ہوتے ہیں, جس کشتی میں سفر کرتے ہیں اسی کشتی سے تختہ کھیر دیتے ہیں اور آگے جا کے ایک بستی میں جب مہمان نوازی کے لیے کہتے ہیں وہ بستی کے لوگ انکار کرتے ہیں تو وہیں کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام تعمیر کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام استفسار کرتے ہیں کہ مجھے تو آپ کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ کیا جاتا ہے قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا کہ مجھے جو علم دیا گیا ہے آپ اس علم کی بنیاد سے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اور ان 3 چیزوں کے آخر میں وہ تفصیلات بتائی جاتی ہیں. اس واقعے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اموات نازل ہوتی ہے, کسی کی جوانی میں اموات ہوتی ہیں, کسی کی بچپن میں اموات ہوتی ہیں اور اس طریقے سے حادثات کے جو شکار ہوتے ہیں لوگ اور عمارت کا گرنا اور اس طریقے سے جو حادثات کا ہونا, یہ ان تمام واقعات میں ان کے پس پردہ عجیب و غریب اللہ رب العالمین کی حکمتیں اور حقائق کو چیزیں ہیں. اور یہ 3 واقعے ذکر کرنے کا مقصد قرآن مجید کا یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم انسانوں کے اوپر واقعات لاتے ہیں ان سب کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمتیں اور حقائق ہیں. اگلے رکوع میں پیش شروع کرنے کا قصہ تذکرہ جن کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ 16 پارے میں آتا ہے. اگلے رکوع میں ایک مالدار شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا, باغات سے, اور دولت کی کثرت کی وجہ سے وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا اور یہاں تک کہ اس نے قیامت کا انکار کر دیا اور اپنے مال کو یہ سمجھا کہ میرا یہ مال ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور اس کے ایک صاحب ایمان دوست نے اس کو سمجھایا بھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرو, نافرمانی مت کرو, لیکن وہ نہیں سمجھا. پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور اس کے تمام باغات کو جلا کر کوئلہ کر دیا. اور آخر میں پھر وہ پچھتانے لگا کہ کاش میں نے کفر نہ کیا ہوتا, میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور میں نے ناشکری نہ کی ہوتی. اگلے رکوع میں دنیا کی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کی مثال دنیا ظاہر ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. جس طرح کھیتی ہے, کھیتی کی مثال دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کھیتی ایک بنجر زمین کو ہم اگاتے ہیں برسات کے ذریعے سے, اس میں فصلیں لہلانے لگتی ہے اور آخر وہ دن آتا ہے کہ ہم فصلوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ زمین پھر سے ویران ہو جاتی ہے. اس طرح مثال دی کہ دنیا بھی ایسے ہی ہے, ہم نے انسانوں کے لیے اس کو آباد کیا اور ہم
اس دنیا کو ہم خود ظاہر کر دیں گے اور خود فنا کر دیں گے۔ اگلے رکوع میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق آدمی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ان نعمتوں کو ابدی سمجھنے لگتے ہیں اور انہی کو اپنے معافی کا ذریعہ بنانے لگتے ہیں۔ اور اصحاب عقل کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر، انہی صفات کی بنا پر اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اپنے دربار میں قبول فرمائے، جو کچھ صلاۃ تراویح میں سنا گیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔